اڈیالہ جیل میں ایک اور قتل ہو گیا ہے۔ معاملہ اس لیے سیریس ہے کہ اڈیالہ جیل ریلیٹڈ جی یہ 1.5 مہینے کے اندر قتل کی تیسری واردات ہے۔ وہاں پر موجود 4 لوگوں نے ایک قیدی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ جو جیل جاتا ہے وہ جیل میں سب سے پہلے رشوت دیتا ہے۔ پولیس کی ذمہ داری ہے ایسے واقعات کو روکنا۔ السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ اڈیالہ جیل میں ایک اور قتل ہو گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کی ابتدائی تفتیشی رپورٹ بھی آ گئی ہے، بیانات بھی اس سلسلے میں کچھ قلم بند ہوئے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو ایک اور قتل ہو گیا ہے یار، ایک اور تو صرف نہیں ہوا، معاملہ اس لیے سیریس ہے کہ اڈیالہ جیل ریلیٹڈ جی یہ 1.5 مہینے کے اندر قتل کی تیسری واردات ہے۔ اڈیالہ جیل ریلیٹڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 اڈیالہ جیل کے اندر ہو گئے، اور ایک اڈیالہ جیل سے پولیس لے کر آتی ہے نا بندے کو، تو وہ لے کر آئی اور پھر وہ جوڈیشل کمپلیکس میں قتل ہو گیا۔ تو یہ جو اڈیالہ جیل کو سنبھالنے والی پولیس ہے یا انتظامیہ ہے۔ اچھا، قیدیوں کے قتل پہلے بھی ہوتے رہے، یہ خبر نہ بنتے اگر اڈیالہ جیل میں اس وقت پاکستان کے مقبول ترین یعنی کہ کوئی ایک شخصیت ہیں وہ قید نہ ہوتے، عمران خان صاحب عمران ہیں، خان صاحب شاہ قید نہ محمود ہوتے، قریشی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جو سیاسی قیدی اس وقت ہیں تو وہ نہ ہوتے تو شاید یہ خبر بھی نہ بنتی۔ دیکھیے، ایک تو ظاہر ہے کہ اس لیے خبر بڑی بن رہی ہے، مگر ایک اور چیز دیکھیے کہ قیدیوں کے قتل ہوتے رہتے ہیں جیلوں میں، مگر 1.5 مہینہ 3 لوگ قتل، 2 لوگ شدید زخمی، یہ 3 کی جگہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے 5 بھی ہو سکتے تھے نا۔ اس لیے سیریس ہے۔ جو 1.5 مہینے پہلے ہوا تھا وہ اب عمران خان کو پہلے مائنس کر دیجئے، دوبارہ بات کر لیتے۔ تو جو 1.5 مہینے پہلے ہوا وہ اس لیے بڑا سیریس ہے کہ وہاں پر موجود 4 لوگوں نے ایک قیدی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، بدفعلی کی، 4 لوگوں نے زبردستی کی اس کے ساتھ، اور اس کے بعد جس کو نشانہ بنایا اس کو انہوں نے پھندا ڈال کے لٹکا دیا، مار ڈالا۔ تو یہ تو بہت ہی خوفناک سچویشن ہے۔ جیلوں کے بارے میں پوری دنیا میں کانسیپٹ ہے کہ یہ مرکز اصلاح ہوتی ہیں، یہاں سے بندے کا پتر بنا کے نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مجرم کو بندے کا پتر بنا کے نکالا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جیلوں میں جس وجہ سے کرمنلز آتے ہیں وہی کرائم جیلوں میں بھی کرتے ہیں، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، جیل میں ابھی پچھلے دنوں کچھ صحافیوں سے بات ہو رہی تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیل میں جا کر جو ہے لوگوں کو ایک چیز بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ایک تو کرمنل مائنڈ کے لوگ ہیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہے ایک عام بندہ جو جیل چلا گیا کسی کرائم کی وجہ سے یا بے گناہ جیل چلا گیا، تو کہتے ہیں اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ایک سیل ہے، اس سیل میں 8-10 بندے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ 8-10 بندے ایک چھوٹی سی جگہ پہ، وہاں پہ دریاں بھی نہیں ہوتی، کئی بار فرش پہ سو رہے ہیں اور بالکل ایک دوسرے کے اوپر ٹانگیں، لات، منہ، ہاتھ یہ پڑ رہا ہے، اور اسی میں اتنی اونچی ایک دیوار، لٹرلی مطلب کمر جتنی اونچی ایک دیوار کہ جو بندہ بیٹھا ہے اس طرف اکڑوں اس کا منہ نظر آ رہا ہوگا، وہیں پہ وہ رفع حاجت کرے گا، وہیں وہ ساری گندگی اس میں ہوگی کہ اس کا کوئی دروازہ بھی نہیں ہے، وہیں ہوگی وہ غلاظت، بولتے ہوئے عجیب آپ کو ابکائی آ رہی ہوگی، غلاظت کی انتہا ہے، اور اسی میں سب کچھ ہوگا، بدبو سے دماغ پھٹے، وہاں پہ مکھیاں بھن بھنائیں، سارا گند ہو، وہ سب کچھ وہیں پر ہوگا۔ یہ کنڈیشن ہوتی ہے جیل کی ہماری۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے جو جیل جاتا ہے وہ جیل میں سب سے پہلے رشوت دیتا ہے، اس سے اور باقی بچنے کے لیے کہ یار جو ایس ایچ او، اب یہ تو لاک اپ والا ہو گیا، لیکن جیل میں جو پولیس کے افسران کے کمرے ہیں ان کے ذرا صاف ستھرے واش رومز ہوتے ہیں تو وہ یوز کرنے دینا، تو وہ جب نکل جاتے ہیں صبح فجر کی نماز کے بعد باہر ہوتے ہیں، مغرب کے بعد اندر جاتے ہیں، تو وہ تمام وقت میں وہ والے واش رومز یوز کر لیں گے اس وقت بھی، اور اس کے بعد بھی بعد میں نکالے جائیں گے، نکال کے پہنچا دیے جائیں گے اور واش روم وغیرہ یوز کر لیں گے۔ وہ جتنا وقت جیل میں ہے اس کے لیے وہ اچھی خاصی ایک رشوت دے رہے ہوں گے، اسی رشوت کے عوض ان کو کھانے وانے مل رہے ہوں گے۔ پولیس نے مقتول اور زخمی کے جھگڑے کے بارے میں تفصیلات کچھ بتائی ہیں کہ مقتول کی لاش اور زخمی کو پمپ سے ڈی ایچ کیو منتقلی کے انتظامات بھی کیے جا چکے، اور اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق مقتول قیدی اعجاز ربانی کے خلاف تھانہ سہالہ اسلام آباد میں منشیات برآمدگی کا مقدمہ درج ہے، جبکہ زخمی قیدی اماد یا اماد علی تھانہ شالیمار میں درج قتل کیس میں اسیر ہے، اور اس کے علاوہ ڈی آئی جی جیل خانہ جات راول پنڈی ریجن کی سربراہی میں انکوائری ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔
ابتدائی انکوائری اور اچھا یہ جو مارنے والا حسن ہے، احسن ہے، سوری جی احسن، ہم، اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ کس مقدمے میں تھا؟ وہ بھی یہاں پر موجود، نفسیاتی ہے؟ جو ذہنی طور پر جو ایک سیل بنایا گیا تھا وہ اس میں اچھا، مقید اور تھا۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو ذہنی مریض ہے ہم، یہ ان باقیوں سے زیادہ شارپ نکلا۔ ہم، اس نے وہ جو چائے وائے کا مگ ہوتا ہے کانچ کا، ہم، یہ کیا تو نا اس یہ نے؟ وہ قابل تحسین عمل نہیں ہے کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ ذہنی مریض قرار دیا جا رہا ہے اس نے، وہ اور ہوگا جب بھی اس نے یہ کیا، اس نے وہ کانچ کا مگ توڑا، ہم، دھار بنائی، نکالا، اور نکال کے اس نے حملہ کیا ہے۔ ہم، اینٹ بھی نکالی ہے اس نے دیوار میں سے، ہم، اور وہ نکال کے اس نے بندے زخمی کر دیے۔ اور ذہنی مریض قیدیوں کے لیے مختص سیل نمبر 8 میں جمعرات کی رات 2:30 پر یہ واقعہ پیش آیا۔ ذہنی مریض جو قیدی احسن ہیں انہوں نے ہوشیاری سے پانی والے کپ کو توڑ کر، مگ کو توڑ کر نوکدار آلہ بنایا، پھر سیل کی دیوار سے سیمنٹ کھرچ کر اینٹ نکالی۔ حوالاتی احسن نے سیل میں کمبل اوڑھ کر سوئے دیگر ذہنی مریض یعنی جو کہ وہاں بھی موجود تھے، اعجاز ربانی، شیراز اور حماد کو اینٹ سے نشانہ بنا اور اس کے بعد انہیں زخمی کر دیا۔ ایک قیدی عمر اظہر جاگ رہا تھا جس نے بمشکل اپنی جان بچائی۔ اطلاع ملنے پر عملے نے سیل کھول کر زخمیوں کو جیل اسپتال منتقل کر دیا۔ جیل میڈیکل آفیسرز نے زخمی اسیران کو طبی امداد دے کر اعجاز ربانی اور حماد کو پیمز اور شیراز کو DHQ منتقل کر دیا۔ شدید زخمی ٹھیک ہے، حوالاتی۔ اب مجھے ایک اور چیز بتائیں، یہ ہم، یہاں پر ہوا ہے؟ اس سے پہلے جو علی شان نام کا ایک بندہ جی وہ مارا گیا، ہم، اسے اڈیالہ سے الیکشن لائے کے موقع پر جوڈیشل کمپلیکس، اور جوڈیشل کمپلیکس میں اس نے موبائل پکڑا۔ ہم، اب یہ قیدی ہے، ٹھیک ہے، اس نے موبائل پکڑا اور اپنی ٹک ٹاک بنانے لگا۔ وہ ہم، پولیس لے کر آئی ہے، ٹک ٹاک بنا رہا تھا، سیلفیز بنا رہا تھا، اور وہ چومتے ہتھ کڑیوں کو اور پتہ نہیں اپنے آپ کو کوئی ببر شیر ٹائپ کی چیز پہ پریزنٹ کرتے ہیں، وہ اس طرح کی ٹک ٹاکس وغیرہ بھی بنا رہا تھا، سیلفی بھی لی تھی اس نے۔ اس کا سالہ ہے غفار، ہم، وہ اندر آیا ہے اور اس نے آ کے اس کو گولیاں مار دی ہیں۔ وہ اچھا، اب ہم دکھا بھی نہیں سکتے، ہم، تو وہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے اور لہو لہان ہے۔ ہم، یہ دونوں پولیس جو ہیں ان کے پارٹ پہ صحیح، اب غفلت ہے، ایک وہ جس کے ہاتھ میں جوڈیشل کمپلیکس کی سیکیورٹی تھی، ہم، اور ایک وہ جن کے ہاتھ میں علی شان تھا، جو اڈیالہ سے علی شان کو لائے تھے۔ ٹھیک، رشوت دیتے ہیں، ہم، رشوت دے کے وہاں آزاد ہوتے ہیں، ہم، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں آس پاس، اور پولیس نے ایک پولیس والا ہے وہ نظر رکھا ہوا دشمنیوں کی ہے، وجہ سے اور یہ ساری قید حرکتیں ہوتے ہیں کر اور اس کے بالکل، بعد پھر اور یہ سب ہوتا ہے۔ تو اور یہ علی شان یہ حرکتیں کر رہا تھا۔ یہاں پر DIG جیل خانہ جات راولپنڈی ریجن نے سیل نمبر 8 پر تعینات عملے اور نائٹ انچارج کے بیانات قلم بند کر لیے ہیں۔ DIG جیل خانہ جات راولپنڈی ریجن کی حتمی رپورٹ کی روشنی میں ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اچھا، 1.5 مہینہ پہلے کیا ہوا تھا؟ یہ دو دن کے اندر واقعات ہوا، 1.5 مہینہ پہلے وہ جو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کے پھندا ڈال کے مار دیا، یہ تو 1.5 مہینے کے عرصے میں ہونے والے واقعات ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک اور چیز مسلسل چل رہی ہے کہ یہ جس وقت میں جن حالات میں ہو رہا ہے کہ اندر عمران خان ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، چودھری پرویز الہی ہیں، فواد چودھری بھی یہیں پر ہیں، ان حالات میں یہ خبریں زیادہ آ رہی ہیں، لوگوں کو اس لیے بھی تشویش ہے کہ یار ہمارے پیارے وہاں پر ہیں۔ دوسری جو تشویش ہے، اچھا لیکن خیر یہ باقی قیدیوں سے الگ ہوتے ہیں۔ بالکل، اچھا دوسری جو تشویش ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ خبریں ایک مخصوص انداز میں پھیلائی جا رہی ہیں، اس سے خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ تیسرا ان کا یہ بھی کہہ رہا ہے سوشل میڈیا پر، میں اس کو بائی نہیں کر رہا، لیکن لوگ جس طرح کا ریئیکشن دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب عمران خان کو اڈیالہ سے بنی گالا شفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ عمران خان اڈیالہ سے بنی گالا چلا جائے گا تو پھر ایک اور چیز ملے گی، دیکھو چلا گیا، بھاگ گیا، بنی گالا چلا گیا، جیل نہیں کاٹ سکا، وہ جیل کاٹ رہے تو وہ اب یہ بھی شروع ہو گیا۔ تو اس لیے جو نا یہ ایک خاص انداز میں پھیلا میڈیا جاتا کی ضرورت ہے نا کہ ایسی خبروں کو دینا، کیونکہ اس وقت اڈیالہ جیل میں جو سیاسی شخصیات موجود ہیں ان کی وجہ سے یہ خبریں زیادہ چلتی ہیں اور اس کے بعد پھر پھیل جاتی ہیں۔ بات یہ کہ پولیس کی ذمہ داری ہے ایسے واقعات کو روکنا، یہ سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے۔ تو اس میں انتظامیہ ناکام ہے، پولیس ناکام ہے، اور پھر اس کے بعد اس پہ لچ فرائی ہوتا ہے خبروں کا، وہ لچ فرائی کیا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔